درخواست گزار حجت الاسلام المسلمین مولانا زغم الرضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات اور خطاب کے ذریعے پروگرام کا اختتام کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء. أما بعد فقد قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل کے اشتہار میں ہمارا نام جس جگہ پر شائع کیا گیا تھا اس سے پہلے لکھا گیا تھا خطاب اور دعائیہ کلمات. خطاب ہمارا دل رکھنے کے لیے کہا گیا تھا اور دعائیہ کلمات آپ کی سہولت کے لیے کہا گیا تھا. لہٰذا یہ کہ اب 11:25 ہو چکے ہیں اور کسی خطاب کا موقع نہیں ہے، لہٰذا میں صرف چند فقرے یہاں تک آیا ہوں تو عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ تو سوچا تھا کسی آئے کلمات کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کے لیے، لیکن اب وقت نہیں ہے. پروردگار عالم جو کہ خالق حکیم اور حکمت ہے، اس کے کسی بھی فعل میں کتنے مقاصد ہو سکتے ہیں اس کو ہم بآسانی درک نہیں کر سکتے. اسی لیے احکام دین کہ جو مثلاً ظاہراً 1400 برس پرانے ہیں، لیکن آج کی نئی دنیا میں اس کے فوائد اس وقت سے زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ جو پیغمبر کے زمانے میں سمجھ میں آ رہے تھے. اور جتنا دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے وہ پرانے احکام اپنی نئی افادیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ اس جامعیت کا نتیجہ ہے اور ان پر اسرار مقاصد کا نتیجہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی مشیت میں تھے اور ہم اسے ناآشنا ہیں اور ناآشنا ہو سکیں گے. ہم اگر کسی بھی چیز کی ایک آدھ حکمت کو سمجھ لیتے ہیں تو وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، ورنہ اس نے کوئی معمولی ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں لیکن کوئی مختصر سا حکم بھی ایسا صادر نہیں کیا کہ جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد پوشیدہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اور ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے. تو جہاں مختصر سی چیزوں میں اتنے مقاصد پائے جاتے ہیں وہاں جب وہ
ہاں یہ زیور بھی سجائے گئے. خوب. تو جہاں ہم مختصر سی چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے مقاصد پوشیدہ ہیں اسے ہم محسوس نہیں کر پاتے. تو جب پروردگار کی مختصر سی چیزوں میں ایسے مقاصد موجود ہیں کہ جو آج کی ترقی یافتہ دنیا کے ذہن سے بالاتر ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. ذرا ذرا سے احکام ہیں، چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں اور کیا مختصر سی چیزیں، لیکن انسان جب اس کی افادیت کو دیکھتا ہے تو آنکھ کھلی رہ جاتی ہے کہ یہ بھی اس کے پیچھے پوشیدہ تھا، یہ بھی اس میں پایا جاتا تھا. جب مختصر سی چیز میں پروردگار عالم نے اتنی چیزیں اس کے پیچھے پوشیدہ کر دیں، تو جو بڑے بڑے کام پروردگار انجام دے رہا ہو ظاہراً، کہ جہاں دنیا کا دار و مدار جس پر ہو رہا ہو، اس کے ساتھ جب کام انجام دے گا تو کتنے بڑے مقاصد پائے جائیں گے. کائنات کی عظیم ترین شخصیت کا نام ہے وجود پیغمبر. اس سے بڑا وجود، اس سے اہم وجود، اس سے عظیم وجود نہ کائنات میں آیا ہے نہ آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہونے والا ہر کام کتنا عظیم ہوگا، دنیا میں کون ہے جو سمجھ لے. جب ہمارے اور آپ کے ساتھ جو پروردگار عالم نے کیا ہے اس کو دنیا نہیں سمجھ پا رہی، تو جو خدا پیغمبر کے ساتھ کر رہا ہو اسے دنیا کیا سمجھے گی. ہے اب جو بھی ہو کو پیغمبر کے لیے آیا، پیغمبر آپ یہ کیجئے، پیغمبر آپ یہ کیجئے، پیغمبر آپ یہ کیجئے، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہوں گی، کتنے لطائف ہوں گے، کتنے مقاصد ہوں گے، کتنے ذرائف ہوں گے، دنیا کیا سمجھے گی اسے. اور اس میں بھی پیغمبر کے وہ کام جو دنیاوی ہیں وہ الگ، اور جو کام آسمانی ہے اس کی کیا قیمت ہوگی، وہاں پر کیا انداز ہوگا پروردگار عالم کا. اور آپ سوچیں کہ پروردگار عالم، بس میں نے کہا کہ میں صرف ارتباط کے لیے عرض کر رہا ہوں، پروردگار عالم پیغمبر کی کسی چیز کا تذکرہ کرے، سب کچھ بتائے اور اصلی بات کا ذکر نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ میں کہیں سے گیا، میں سفر پہ گیا کہیں، وہاں سے آیا اور آپ سب کو جمع کیا کہ آئیے میں آپ کو اپنے حالات سفر بتاؤں. اور میں نے شروع کیا کہ میں گھر سے نکلا، ٹیکسی میں بیٹھا، وہاں آج کل کورونا کا عالم آپ سب جانتے ہیں، انسان پوچھتا گئے تھے کیا ہوا تھا. ہم نے بتایا کہ ہم یہاں سے گئے ہندوستان اور یہ ٹیکسی لی اور وہاں سے پھر جہاز میں لاؤ، پھر یہ ہوا، پھر ایئرپورٹ پر اترے، پھر وہاں کچھ ہوا. تو آپ کہیں گے وہی تو اصل چیز تھی، ہم کو ہندوستان جانا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا پوچھا، کیا کہا، کرنٹائن کے لیے کہا کہ نہیں کہا نہیں وہاں کچھ ہوا. تو آپ اسے معقول سمجھیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے سارا سفر تو بتا دیا لیکن وہی نہیں بتا رہے جو اصل بات ہے. آپ سوچئے اتنا عظیم مرحلہ، اس کے پیچھے کتنے راز مقدر ہو سکتے ہیں کہ جو پروردگار عالم ہمارے لیے مختصر سے کاموں میں اتنے مقاصد رکھتا ہے، وہ پیغمبر کے لیے کتنے مقاصد رکھے گا. پیغمبر کے زمین سے زیادہ آسمانی کاموں میں کتنے مقاصد ہوں گے. اور اس کے بعد پروردگار عالم پورے سفر کا تذکرہ کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سب کچھ کہہ رہا ہے، یہاں سے گئے وہاں سے گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم، اور دنو تو بلا آخر سارا تذکرہ ہو رہا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ پروردگار عالم تو نے یہاں سے وہاں تک بلایا تھا، کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یعنی پورے سفر کا تذکرہ کر دیا کہ مسجد اقصیٰ سے یہاں سے وہاں تک لے گیا، یہ کیا 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم، اور بھی یہ تو قرآن مجید نے کہا، روایات میں جو چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد وہاں کیا ہوا؟ کیا کچھ ہوا؟ کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ. اور پیغمبر کے زمین کا نہیں آسمان کا سفر ہے. اور کوئی حدیث قدسی، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جہاں آپ دلالت پر یا اس کی سند پر شک کریں، قرآن مجید ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. عجیب. پروردگار عالم اگر تجھے بتانا ہی نہیں تھا تو ہم کو اتنی دیر تک بقول فارسی کے معطل کیوں کیا؟ یہاں سے لے گیا، وہاں سے لے گیا، راتوں رات لے گیا، اور ایسے لے گیا، ویسے لے گیا، پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کے بعد بھی، اور اگر آپ روایات میں دیکھیں تو بہت کچھ موجود ہے، چلے گئے اور چلے آئے، زنجیر ادھر ہلتی رہی، یہ ہوا اور وہ ہوا، سب کچھ بیان کیا. وہاں کیا ہوا؟ کیا کچھ ہوا؟ دیکھ رہے آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کیا ہوا خدا اسے نہ بتایا؟ لیکن نہیں بتایا. قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ.
اور یہ اوحا اتنا قیمتی ہے کہ یہاں پر جبرائیل واسطہ نہیں ہے. سارے اوحا میں سارے وحی میں جبرائیل واسطہ بن رہے ہیں، لیکن یہ وہ اوحا ہے کہ جہاں جبرائیل واسطہ نہیں ہے، چونکہ جبرائیل پہلے کہہ چکے لو دنوت انملۃ لہترقت، اگر ایک بندے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. اس کے بعد ہے فاوحی الی عبدہ. اب وہاں کون وسیلہ ہے، کون سی وحی ہے، کیسی وحی ہے، کچھ نہیں پتا. لیکن اس کے بعد یہ پروردگار اتنے عظیم مرحلے کا تو بتا رہا ہے کہ کچھ تو کہہ دیتا کہ کیا ہوا، کیا وحی کی، کا نہیں کچھ نہیں. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اپنے بندے پر اس نے وحی کی. اب یہاں وہ اوحا کا فاعل وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ وہ اور سے بیچ میں کوئی واسطہ، لیکن یہاں بلا فصل کوئی وحی ہے، کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں آ رہا. فاوحی الی عبدہ، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو وحی کی. عجیب. آپ اسے قبول کریں گے اس چیز کو؟ کیا مطلب، کیا قبول کریں گے؟ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید نے یوں ہی چھوڑ دیا، حروف مقطعات کے طریقے سے تو نہیں ہے بات. کیا ہوا اس لفظ کا فاوحی الی عبدہ ما اوحی؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا. بہرحال زیادہ میں آپ کو وقت نہیں لینا چاہتا، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن قرآن وہ ہے ہی نہیں جو مسائل کو واضح نہ کرے. وہ دنیا کے سیاست مداروں کا انداز ہے کہ سوال چھوڑ کے چلے جائیں اور امت اسی میں الجھتی رہ جائے. یہ قرآن ہے، اگر سوال کرے گا تو جواب بھی دے گا، سوال نہیں کرے گا تمہارے سوال مقدر کا جواب دے گا. اور اس کے بعد کہہ رہا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پروردگار کیا اوحا کا ما اوحا، کیا تو نے وحی کی کا جو وحی کی. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا قرآن جواب نہ دے. ڈھونڈتے ہوئے چلو یہ ماں کہیں پر نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ہم نے بہت قرآن میں دیکھا، ہمیں کہیں نظر نہ آیا. ایک منزل وہ آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آج پتہ چل رہا ہے کہ جب ڈھونڈتے ہوئے چلے کہ پروردگار عالم تو نے کیا وحی کی تھی، تو ایک منزل ایسی نظر آئی کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آج اس ما اوحا کا راز کھل رہا ہے. جی، آج ما اوحا کا راز کھل رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندے کی طرف کیا وحی کی تھی. نہیں معلوم ماں کیا اوحا کا ما اوحا. لیکن اس ما اوحا کو جو وہاں جس میں جبرائیل بھی واسطہ نہیں، جہاں کوئی نبی درمیان میں نہیں، جہاں کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، جہاں صرف پروردگار وحی کرنے والا، یہ وحی لینے والے کیفیت کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ وہ کون سی کیفیت ہے جہاں فاوحی الی عبدہ کی منزل ہے. اس چیز کو چھپا دیا راز کو کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحا. لیکن اس ماں کے راز کو کھولنے کے لیے انتظام کتنا کیا کہ نبی آپ ہجرت کے بعد کوئی حج نہیں کریں گے، ایک حج کریں گے. پوری امت مسلمہ کو اعلان کیا جائے گا کہ نبی حج کے لیے جا رہے ہیں، چاروں طرف اعلان ہوگا، سب کو جمع کیا جائے گا. ایک ایسی جگہ پہنچیے جہاں سارے کے سارے جمع ہو جائیں، گلی کوچے میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا. مکے میں اعلان نہیں ہوگا، کچھ سامنے تھے، کچھ گلی کوچے میں تھے، کہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکے، کیا دکھایا، یا ہم نہیں سن پائے. نہیں، ایک ایسی جگہ جمع ہو جائیں کہ جہاں دکھ بھی رہا ہو، جہاں سنائی بھی دے رہا ہو، اور جہاں سے متفرق ہوتے ہیں اس کے پہلے روک لیجئے. جو آگے بڑھنے کی عادی ہیں انہیں پیچھے بلا لیجئے، جو دھیرے چل رہے ہیں ان کو آ جانے دیجئے. اور اس کے بعد وہ راز کھولیے جو میرے اور آپ کے درمیان تھا. اب آج اس ما اوحا کا راز کھولے کہ بلغ ما انزل. جبرائیل کیا انزلا کہ یہ ہم نہیں جانتے، یہ خود جانے. توجہ کیجئے گا، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم سے اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ما انزلا لا علم لنا الا ما علمتنا. جتنا ہم کو دے دیا ہے ہم نے لا کے پہنچا دیا. کیا انزلا کہ ہم کو نہیں پتا. ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم منبر پر آئے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور آنے کے بعد آواز دی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. آج دو ماں کا راز کھل گیا، ما اوحا بھی کھل گیا،
منزلہ بھی کھل گیا. اب سمجھ میں آیا کہ حقیقت کے پردے اٹھائے گئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. الہی بحق الزہرا، ہم نے نثر میں تضمین لگا دی. الہی بحق الزہرا و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. قرض داروں کا قرض ادا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگوں فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے خصوصاً عزادار سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد خصوصاً دشمنان اعضا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما. پروردگار کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. دعا امام زمان سلام اللہ علیہ سے اس محفل کو آئندہ سال تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں. روب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل نصیب